ہماری انسانی عقل جو ہے نا، اس کی ایک بڑی ضرورت ہے سوالوں کا جواب تلاش کرنا. اور انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں. بدقسمتی سے جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا، تو ہم بچوں کو اپنے جیسی تربیت دینے کے لیے اس کے سوالوں کو دبا دیتے ہیں. اس لیے پھر اس کے سوال پیدا کرنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. لیکن انسانی ذہن کے اندر نہ سوال پیدا ہوتے ہیں. ابھی ایک سیشن میں مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. اچھا، جب میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، مجھ سے سوال کیوں پوچھا جائے گا؟ میرا امتحان کیوں ہوگا؟ میں یہاں کیوں رہ رہا ہوں؟ جب میں نے مر ہی جانا ہے پھر میں پیدا کیوں ہوا ہوں؟ اور یہاں یہ کھیل کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کا مجھے جواب دیں. اب اس کا جواب، یہ سوال ایسا نہیں کہ اچانک ایک 2020 کے اندر ایک کسی کے ذہن میں سوال آیا، اس نے کہا ہاں بھی میں نے بڑا سوال آیا، میں پوچھا. یہ سوال جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے ذہن میں آ رہا ہے. اس کا اگر جواب کو بہت آسان سا ہوتا نا، تو اب تک اس کا جواب آ چکا ہوتا. میں نے جو آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے ہوں گے، اور اس طرح کے آپ کوسچنز جو ہیں مختلف نوعیت، اس کے علاوہ اور بھی، کائنات کیا ہے، کائنات کو کس نے بنایا ہے، کائنات کیسے، یعنی آپ کے ذہن میں مختلف سوال آتے ہیں انسان کے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے. میں آپ کو آج ایک بہت ضروری فریم ورک بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سوالوں کا جواب تلاش کرنے کا فریم ورک کیا ہے. انسان کے پاس کسی بھی سوال کے جواب تلاش کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے جسے عقل کہتے ہیں. عقل کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ ہے، چیزوں کو پرکھنے کا مادہ ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں عقل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اتنی ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا کہ اس کا سکوپ ہے. جو اس کا سکوپ ہے، جو اس کا دائرہ ہے، اس دائرے سے باہر اس کی عقل کام ہی نہیں کر سکتی. جو چیز اس نے دیکھی ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کا فریم آف، تو وہ کر ہی نہیں سکتا. اس سلسلے میں فلاسفرز نے یہ بتایا ہے. اس سلسلے میں ایک فلاسفر تھے، ان کا نام تھا کانٹ. کیا نام تھا؟ کانٹ. انہوں نے یہ بتایا، اور بھی لوگوں نے بتایا، مولانا روم نے بھی اس کا ذکر کیا، علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا، کہ جو عقل ہے نا، ایک ہے عملی عقل جسے کہتے ہیں پریکٹیکل وزڈم، اور ایک ہے حقیقی عقل جسے ہم کہتے ہیں پیور وزڈم. انسان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو پیور وزڈم مل جائے، اس لیے کہ انسان ٹائم کے اندر جتنی کائنات ہے اس کے اندر اتنے سے بھی پورشن سے زیادہ اس کو پتہ نہیں ہے. 60 سال کا ہی پتہ ہے نا. تو ٹائم میں انسان کی کوئی ریشو ہی نہیں ہے. اور ایک ہے سپیس، ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں نا، اورینٹیشن. سپیس جو جتنی بڑی کائنات میں، اس میں انسان کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو جو عقل حقیقی کے لیے جب تک پورے ٹائم کا پتہ نہ ہو اور پوری سپیس کا نہ پتہ ہو، تو عقل حقیقی تو مل ہی نہیں سکتی انسان کو. اب اس کے پاس جو عقل بچی ہے وہ ہے پریکٹیکل وزڈم. لہٰذا آپ نے گاڑی کہاں سے خریدنی ہے، گاڑی کو بیچنا کیسے ہے، اس کو پروفٹ پہ کیسے بیچنا ہے، ہسپتال کو کیسے چلانا ہے، عملے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، میں بیمار ہو جاؤں کیسا میں نے علاج کرنا ہے، میں نے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنی ہے، میں نے جاب کیسے کرنی ہے، میں نے ڈاکٹر کیسے بننا ہے. اس طرح کی پریکٹیکل علم کا جواب تو عقل دے سکتی ہے، لیکن جو آفاقی سوالات ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ عقل جو ہے، عقل حقیقی ہمیں ملی ہی نہیں ہے. عقل کا جو عالم ہوتا ہے نا، اس کا نام پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو عالم کہتے ہیں. عالم وہ ہوتا ہے جو عقل کا ماہر ہو، جس کو یہ والا علم ہو، جو کہ ظاہری علم اس کے سارا موجود، اس کو ہم عالم کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک عقل کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو کام کیا ہے اس کی مثال ہے یونان والا سارا علم. ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون، یہ جو سارے لوگ تھے. افلاطون نے پوری ریاست کیسے چلنی ہے صرف اپنی عقل سے سوچ کے پوری ریاست کو انسانی جسم کے حساب سے کر لیا کہ ریاست میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سر کی طرح ہوتے ہیں، کچھ دل کی طرح ہوتے ہیں، کچھ ٹانگوں کی طرح ہوتے ہیں. اس طرح کر کے ایک پورا سٹرکچر پورا بنایا ہوا ہے. اور اس نے کوئی تجربہ نہیں کیا، عقل کی بنیاد پہ کہا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اتنی کسی اور دنیا کے اندر اصل ہیں، اور ہم اس کی شبیہیں ہیں، ہم اس کے ریفلیکشنز ہیں. تو عقل کی بنیاد پر بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر کی ہوئی چیز اسی جس دلیل کے ساتھ آپ اس کو ثابت کرتے ہیں، ایک اس سے بڑی دلیل کے ساتھ اس کو نیگیٹو بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ عقل پر اعتبار نہیں کر سکتے. عقل پر اعتبار کر سکتے ہیں ڈے ٹو ڈے میٹر کے لیے. اب بور تو نہیں ہو رہے اس بات سے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے بات؟ عقل پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے
آفاقی سوالوں کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ وہ اس کے فریم میں نہیں آتی۔ اچھا، اب سوال کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تحقیق، مشاہدہ۔ اس علم کو کہتے ہیں حسی علم، سینسوری نالج۔ سینسوری یعنی دیکھنے سے، سننے سے، چھونے سے، تجربہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ہم سائنٹیفک نالج کہتے ہیں۔ اور اس علم کا دوسرا نام ہے قیاسی علم۔ قیاسی کا مطلب، قیاس کو انگلش میں آپ کہہ لیں، آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک تجربہ کرتے ہیں، اور تجربے سے وہ تھیوری بنا لیتے ہیں، اور وہ اس کو علم حاصل کرتے ہیں۔ اس علم کو جو حاصل کرتا ہے اس کو ہمارے ایسٹرن کلچر میں کہتے ہیں حکیم، اور اس کو انگریزی کلچر میں کہتے ہیں سائنٹسٹ۔ اس کا بڑا پرابلم ہے۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ جس تجربے کے ساتھ آپ نے چیز ثابت کی ہے نا، کل کو اس سے بڑا تجربہ آ گیا تو وہ کینسل ہو جائے گی۔ گلیلیو تھا نا، گلیلیو سے پہلے یہ تھا کہ زمین سینٹر ہے اور پورے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس نے کوئی دوربین وغیرہ ایجاد کی تو اس نے کہا بھائی جان یہ تو کام ہی الٹا ہے، زمین جو ہے وہ تو ایک سیاروں کی طرح ہی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی بات تھی؟ اس کو پیسا کا مینار دیکھا ہے آپ نے، جو اٹلی میں، اس سے دھکا دے کے نیچے مار دیا تھا انہوں نے، کیونکہ ہمارے مذہبی عقائد کے خلاف ہے۔ تو جو یہ والا علم ہے نا، سائنٹیفک علم، یہ جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، ان کے لیے تو ہے، لیکن یہ بھی یہ سوال کہ اللہ پاک کہاں سے آیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کائنات کیسے بنی، اس کا جواب یہ سائنٹیفک علم نہیں دے سکتا۔ اب ہمارے پاس علم کا دو ذریعے تو فیل ہو گئے بالکل۔ تیسرا جو ذریعہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ہے وہ ہے وجدان۔ جو پہلے والے علم کے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ دوسرے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم یا سائنٹسٹ۔ تیسرا والا جو علم ہے، جو وجدان ہے، جس میں آدمی کو ایک ذاتی سبجیکٹو تجربہ ہوتا ہے، اس کے عالم کو کہتے ہیں عارف، اور اس علم کو کہتے ہیں معرفت۔ اس علم کا پرابلم یہ ہے، باقی دونوں علم تو جرنلائزڈ ہیں۔ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے یہ علم حاصل کرنا ہے، وہ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ سائنس نے جو پروو کیا وہ سب کے لیے ہے۔ یہ جو علم ہے یہ جرنلائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی ذاتی تجربہ۔ آپ کو جس طرح چیزوں کا تجربہ ہوا ہے وہ آپ کو اس کے مختلف ہوگا۔ اور دوسرا، ہمیں بالکل نہیں پتا کہ یہ واقعی ہی اوریجنل عرفانی تجربہ ہے کہ یہ نفسانی تجربہ ہے، اس میں ہمارا نفس داخل ہو گیا ہے۔ ہمیں جو خواب آیا ہے وہ واقعی کو روحانی خواب آیا ہے کہ وہ ہماری اپنی خواہشوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اس لیے جو معرفت والا طریقہ ہے نا، یہ طریقہ اگر کسی کے لیے جواب دیتا ہے تو وہ اکیلے اس بندے کا تو جواب ہوگا، مگر وہ جواب باقی ساروں کے لیے نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ نفسانی، میری اپنی نفس کی خواہش اس کے اندر شامل ہے کہ یہ واقعی مجھے کہیں سے وجدان ہوا ہے۔ تو یہ تینوں طریقے ہو گئے فیل۔ اب کیا کریں؟ اب میں جو آپ کو آخری بات کرنے لگا ہوں، اس کے علاوہ ایک چوتھا علم ہے۔ وہ علم جو ہے وہ ہے وحی کا علم، جو کہ ڈیوائن کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ آیا ہے، اور اس ڈیوائن کے ساتھ آپ کے تعلق کے درمیان میں ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے سے وہ علم آیا ہے۔ اس علم کے لیے صرف ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کو عقل کو زیرو کر کے، تحقیق کو زیرو کر کے، وجدان کو زیرو کر کے، آنکھیں بند کر کے ماننا پڑے گا۔ اور اس آنکھیں بند کر کے ماننے کا نام ہے ایمان۔ اور وہ ہر چیز میں نہیں، صرف پہلے سٹیپ کے اوپر۔ اس کے آگے سارا علم عقلی ہے، سارا علم سائنٹیفک ہے، سارا علم وجدانی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں ضروری ہے، لیکن اگر پہلا سٹیپ ہم مان لیں، اور وہ جو پہلا سٹیپ ہے اس کا مطلب ہے ایک پیدا کرنے والے کا آنکھیں بند کر کے یقین۔ اگر ہم وہ یقین اپنے اندر لے آئیں تو اب باقی انڈرسٹینڈنگ ساری جو ہے نا وہ آپ عقلی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، وہ ساری انڈرسٹینڈنگ آپ سائنسی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، وہ ساری انڈرسٹینڈنگ آپ وجدانی بیان کریں۔ اس وحی کے علم کو مانے بغیر باقی تینوں طرح جب آپ علم حاصل کرتے ہیں آفاقی سوالوں کے جواب کا، میں ڈے ٹو ڈے میٹر کی بات نہیں کر رہا، ان کا جب علم آپ بغیر وحی کے علم کے کرتے ہیں تو آپ بھٹک جاتے ہیں اور آپ کبھی بھی اس کا جواب نہیں پا سکتے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے اس کو غیر مسلم سکھ، میرے بہت سارے دوست ہیں ہمارے، اس میں ہندو ہیں بہت سارے دوست، کرسچین ہیں بہت سارے دوست، ٹھیک ہے نا؟ تو میں چونکہ مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں،
تو میں اپنے مذہبی فریم، اسلامک فریم آف ورک کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائن کے ساتھ تعلق، یعنی جو وحی کا علم قرآن کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے، اس لنک کو سب سے پہلے اگر آپ اپنے اندر لے آئیں گے تو ان تمام آفاقی سوالوں کا جواب انہی طریقوں سے آپ لے سکتے ہیں جو کہ اس کے بغیر بالکل فیل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. لہٰذا یہ بلا، اچھا تھوڑا سی لمبی بات ہو گئی ہے مگر چونکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے جو سب سے اہم مشق ہے نا، جو آپ کے آگے علم کے دروازے کھول دے گی، اور سوال، اچھا ضروری نہیں کہ آپ کو پھر بھی سوال کا جواب مل جائے. اگر آپ کو سوال کا جواب نہ ملا تو یہ ضرور ہوگا کہ آپ سوال کے جواب نہ ملنے پر مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کے دل سے سوال نکل جائے گا، آپ کے دل سے سوال نکل جائے گا. اس لیے جو پہلی ایک مشق جو میں اور آپ کر سکتے ہیں نا، وہ یہ ہے، ہر وقت ہم کمرے میں کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 4 5، ہم 5 لوگ ہیں نا، 5 لوگ ہیں. ہمیں کس حد تک اس بات کا پکا یقین ہے کہ ایک چھٹا خدا کی ذات بھی موجود ہے؟ وہ تھیوری کے لیول پر ہمیں پتہ ہے. کیا ہماری فیلنگ کے لیے، حصی لیول پر ہمیں پتہ ہے؟ کیا میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت خدا موجود ہے؟ یہ مشق کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، مشق کر کے. جو ہی اویئرنیس آف دی گاڈ، ایکچوئل پریزنس آف دی، میں اگر کہوں فزیکل پریزنس آف دی گاڈ، یعنی کی حد تک اگر ہمیں محسوس ہو جائے، یعنی حصی پریزنس تو ہے ہی، احساس کی حد تک، ہم کسی طریقے سے اس کی ایک فزیکل، جو اس کی ڈائمینشن اس طرح ظاہر ہے میٹر کی طرح فزیکل تو نہیں ہے، مگر اس کو ہم سوچنے لگ جائیں تو ہماری زندگی ایک دم انقلابی ہو جائے گی. فرض کریں آپ اپنی شرٹ اتار کے بیٹھے ہیں، ابھی یہ وارڈ بوائے لڑکا آئے گا نا تو آپ فرنٹ شرٹ پہن لیں گے. اب اس لڑکے کے سامنے آپ ننگے نہیں بیٹھ سکتے. اور اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ خدا اس وقت یہاں موجود ہے، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ غلطی کر سکتے ہیں، آپ پریشان ہو سکتے ہیں، کسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں، کسی سے لڑ سکتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ڈیوائن کے ساتھ کنیکشن، ایک فزیکل لیول پر پرسیپشن کا جو کنیکشن ہے، یہ کنیکشن ہے جو کی ہے بیسیکلی اس سارے علوم کی جو کہ ہم عقل، تجربہ اور وجدان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. کافی ہے بس آج کے لیے.